بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا تیسرا باب ہے فی التقدیم والتاخیر، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تقدیم کے باقی اسباب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَالنَّصُ عَلَى عُمُومِ السَّلْبِ أَوْ سَلْبِ الْعُمُومِ فَالْأَوَّلُ يَكُونُ بِتَقْدِيمِ أَدَاةِ الْعُمُومِ عَلَى أَدَاةِ النَّفْيِ نَحْوُ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أي لم يكن هذا ولا ذاك، والثاني يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم نحو لم يكن كل ذلك أي لم يكن المجموع، فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فرد وتقوية الحكم إذا كان الخبر فعلا نحو الهلال ظهر، وذلك لتكرار الإسناد، والتخصيص نحو ما نقلت وإياك نعبد، والمحافظة على وزن وسجع، فالأول نحو إذا نطق السفيه فلا تجيبه فخير من إجابته السكوت، وثاني نحو خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ولم يذكر لكل من التقديم والتأخير دواع خاصة لأنه إذا تقدم أحد رکنی الجملة تأخر الآخر فهما متلازمان۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور صراحت کرنا عموم سلب پر یا سلب عموم پر، پہلا ہوتا ہے حرف عموم کو حرف نفی پر مقدم کرنے کے ساتھ، جیسا کہ کل ذالک لم یکن، یعنی نہ یہ واقعہ ہوا نہ وہ واقعہ ہوا، اور دوسرا حرف نفی کو حرف عموم پر مقدم کرنے سے حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ لم یکن کل ذالک، یعنی مجموعہ واقعہ نہیں ہوا۔ اس میں احتمال ہے بعض کے ثابت ہونے کا اور احتمال ہے ہر ایک کی نفی کا، اور حکم کی تقویت کے لیے بھی مقدم کیا جاتا ہے جبکہ خبر فعل ہو، جیسے کہ الہلال ظہرا، اور یہ تکرار اسناد سے حاصل ہوتا ہے۔ اور تخصیص کے لیے بھی تقدیم کی جاتی ہے، جیسے کہ ما نقلت اور ایاک نعبد، اور وزن شعری یا سجا بندی کی حفاظت کے لیے بھی تقدیم کی جاتی ہے۔ پہلے کی مثال جیسا کہ اذا نطق السفیہ، جب بیوقوف کلام کرے تو اسے جواب نہ دو، اس کے جواب دینے سے خاموشی بہتر ہے۔ دوسرے کی مثال جیسا کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو پکڑو، پھر اس کو توق پہناؤ، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو، پھر اس کو ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 گز ہے۔ اور نہیں ذکر کیا جاتا ہے تقدیم اور تاخیر میں سے ہر ایک کے داعیوں کو، خاص طور پر اس لیے کہ جب جملے کے دو رکنوں میں سے کوئی ایک رکن مقدم ہوگا تو دوسرا مؤخر ہوگا، تو یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں تقدیم کے اسباب ہم پڑھ چکے ہیں، 5 سبب پہلے ہم نے مکمل کر لی ہیں، 6واں سبب بتا رہے ہیں صراحت کرنے کے لیے عموم سلب پر یا سلب عموم پر۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے عموم سلب، دوسرا ہے سلب عموم۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور اس میں صراحت کیسے کی جاتی ہے وہ پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں عموم سلب کا مطلب ہے نفی کا عام ہونا، یعنی حکم کی نفی ہر فرد سے کی جائے۔ سلب کا مطلب ہوتا ہے نفی، اور عموم کا مطلب ہوتا ہے عام۔ نفی کا عموم، مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کل ذالک لم یکن، نہ یہ واقعہ ہوا نہ وہ واقعہ ہوا، یعنی تمام کے تمام افراد سے حکم کی نفی کر دی جائے، یہ تو ہو گیا عموم سلب۔ اور سلب عموم کا کیا مطلب ہے؟ سلب عموم کا مطلب یہ ہے عام کی نفی، یعنی حکم کا جو ثبوت ہے وہ ہر فرد کے لیے ہے، اس سے نفی کی جا رہی ہے۔ اب اس میں دونوں باتوں کا احتمال ہے، اس کا بھی احتمال ہے کہ بعض سے نفی ہے اور بعض سے اس بات ہے، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ سب سے ہی نفی ہے، اس کو کہا جاتا ہے سلب عموم۔ تو یہ دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے جس کو واضح طور پر سمجھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کلام کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر عموم سلب ہے، یعنی نفی کا عموم ہے، ہر فرد سے نفی کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کسی لفظ کو مقدم کریں گے اور کسی کو مؤخر کریں گے۔ وہ کون سا لفظ ہے وہ آگے اصول اور ضابطہ بتا رہے ہیں۔ تو اصول اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تو آپ عموم سلب کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو عموم کا حرف ہے اس کو آپ حرف نفی پر مقدم کریں گے تو آپ کو عموم سلب حاصل ہوگا۔ جیسے کہ اب یہ مثال دیکھیں نا، لم یکن، لم یکن میں یہ جو لم ہے یہ حرف نفی ہے، تو حرف نفی داخل ہے لم یکن پر، تو ایک جملہ ہے لم یکن، یہ جملہ کون سا ہے؟ سلب والا، اور دوسرا ہے کل ذالک۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو کل ہے یہ حرف عموم ہے جو کہ ذالک پر داخل ہے، تو یہ جملہ ہے عموم والا۔ تو اگر تو آپ کو عموم سلب چاہیے تو پھر آپ حرف عموم کو حرف نفی پر مقدم کریں گے، یعنی اس جملے کو مقدم کریں گے جس جملے میں حرف عموم پایا جا رہا ہے اس پر مقدم کریں گے جس کے اندر حرف نفی ہے۔ جیسے کہ آپ یہ کہیں گے لم یکن کل ذالک لم یکن، اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا نہ یہ واقعہ ہوا نہ وہ واقعہ ہوا، یعنی سب سے ہی حکم کی نفی ہو جائے گی۔
تو یہ طریقہ ہے. تو بتا رہے ہیں صراحت کرنے کے لیے عموم سلب پر یا سلب عموم پر. عموم سلب کی کیا مثال ہے؟ عموم سلب بتا رہے ہیں کہ حاصل ہوتا ہے حرف عموم کو تقدیم یعنی مقدم کرنے کے ساتھ علی ادات النفی حرف نفی پر، جیسے کہ کل ذالک لم یکن ای لم یک ھذا ولا ذاک، نہ یہ واقعہ ہوا نہ وہ واقعہ ہوا. اور دوسرا کیسے حاصل ہوگا؟ یعنی اگر آپ کو سلب عموم چاہیے تو آپ اس کی جو ترتیب ہے وہ الٹ کر دیں گے، یعنی حرف سلب کو آپ مقدم کر دیں گے، حرف عموم کو آپ مؤخر کر دیں گے، تو آپ کو سلب عموم حاصل ہو جائے گا. دیکھیں فرما رہے ہیں کہ جو دوسرا ہے یہ حرف نفی کو حرف عموم پر مقدم کرنے سے حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ لم یکن کل ذالک. اب یہ دیکھیں کل ذالک ہے نا، یہ حرف عموم ہے، اس کو ہم نے مؤخر کر دیا، حرف نفی کو آپ نے مقدم کر دیا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساروں سے یہ مجموعہ واقع نہیں ہوا، یعنی حکم جو ہے وہ ہر فرد پر نہیں لگ رہا ہے. اب ہر فرد پر نہیں لگ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حکم بعض افراد پر لگ رہا ہے، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حکم تمام افراد پر نہیں لگ رہا ہے. تو دونوں باتوں کا اس کے اندر احتمال ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا چھٹا سبب جس کی وجہ سے تقدیم کی جاتی ہے. ساتواں سبب دیکھیں تقویت الحکم. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو تقدیم ہے اس کی وجہ ہوتی ہے حکم کو طاقتور کرنا، حکم کو مضبوط کرنا. اب یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مسند اور مسند الیہ کو ڈبل لے کر آیا جاتا ہے. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. مثال یہاں پر انہوں نے ذکر کیا الہلال ظہر. اب یہ دیکھیں الہلال یہ مبتدا ہے، تو یہ مبتدا آپ کو معلوم ہے کہ مسند الیہ ہوتا ہے. ظہر یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ فعل مسند ہوتا ہے اور فاعل مسند الیہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں دو مسند اور مسند الیہ ہیں. ایک تو یہ مبتدا ہونے کے مسند الیہ ہے، اور یہ جو ظاہرہ ہے یہ پوری کی پوری خبر مسند ہے کیونکہ خبر مسند ہوتی ہے. تو ایک مسند الیہ یہ پورا ہو گیا، اور پھر خبر کے اندر الگ سے بھی مسند الیہ ہے. ظاہرہ فعل مسند ہے اور ہوا ضمیر فاعل مسند الیہ ہے. تو اس کلام کے اندر، اس جملے کے اندر جو اسناد ہے اس کا تکرار ہے، یعنی مسند الیہ ڈبل ہے. تو مسند اور مسند الیہ ڈبل جب ہوگا تو پھر اس میں حکم کے اندر طاقتوری اور مضبوطی آئے گی. تو یہ تب ہوگا جب آپ یہاں پر الہلال کو مقدم کریں گے. اگر یہاں پہ ایسا نہ کریں، آپ یہ کہہ دیں ظہر الہلال، چاند ظاہر ہو گیا، تو مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. الہلال ظہرہ اس کا مطلب بھی یہی ہے، ظہر الہلال اس کا مطلب بھی یہی ہے. تو اب اس کے اندر تکرار میں اسناد کے اندر تکرار نہیں ہوگا، اسناد سنگل ہوگی. ظہر فعل الہلال اس کا فاعل. جب اسناد سنگل ہوگی تو حکم کے اندر طاقت نہیں آئے گی، مضبوطی نہیں آئے گی. تو حکم کے اندر طاقت اور مضبوطی لانے کے لیے الہلال کو پہلے مقدم کیا، مبتدا بنایا، اور ظاہرہ میں پھر ہوا ضمیر فاعل بنایا. تو اس لیے بھی مقدم کیا جاتا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ حکم کی تقویت کے لیے بھی مقدم کیا جاتا ہے. یہ تب ہوتی ہے جب خبر کو فعل بنایا جائے، جیسے کہ الہلال ظاہرہ. اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ تکرار اسناد سے حاصل ہوتا ہے. آٹھواں دیکھیے تخصیص. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جملے کا کوئی جز جس کا حق تو یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو، لیکن اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے تخصیص پیدا کرنے کے لیے. اب اس کی مثال دیکھیں ذرا. دو مثالیں لے کر آئے ہیں، ایک ہے ما انا قلت اور دوسری ہے ایاک نعبد. اب اس میں دیکھیں یہ جو انا ہے نا یہ مبتدا ہے، اور مبتدا کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ مقدم ہو. اب یہ جو ما ہے یہ داخل اصل میں قلت پر، تو یہ مؤخر تھا، لیکن ہم نے یہاں پر ما کو مقدم کر دیا مبتدا سے بھی، تاکہ کلام کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے کہ میں نے یہ والی بات بالکل نہیں کہی. اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں ایاک نعبد. اب نعبد یہ فعل ہے، اور یہ جو ایاک ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے. اب اصول یہ ہوتا ہے کہ فعل مقدم ہوتا ہے اور مفعول بعد میں ہوتا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن جملے کے اندر تخصیص پیدا کرنے کے لیے جو کاف ضمیر متصل تھی مفعول کی، اس کو ہم نے مقدم کیا. جب آپ نے اس کو مقدم کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو متصل کی ضمیر ہے یہ فعل سے الگ ہو کر نہیں آ سکتی ہے، تو ہم نے اس کو متصل کے بجائے ضمیر منفصل بنا دیا مفعول کی. تو یہاں پر جو مقدم کیا گیا ہے وہ اس لیے مقدم کیا گیا ہے تاکہ کلام کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں. یہ ہو گیا آٹھواں سبب. نواں سبب دیکھ لیں. تقدیم کا جو آخری سبب ہے وہ ہے وزن شعری کی حفاظت کے لیے یا سجا بندی کی حفاظت کے لیے بھی بعض اوقات کسی ایسے لفظ کو مقدم کر دیا جاتا ہے جس کا حق تو یہ ہے کہ اس کو مؤخر کیا جائے. اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے وزن شعری کی حفاظت، دوسری ہے سجا بندی کی حفاظت. دونوں کی آپ مثال دیکھ لیں. وزن شعری کی مثال لے کر آئے ہیں اذا نطق السفیہ فلا تجبہ فخیر من اجابتہ السکوت. جب بے وقوف کلام کرے تو تم اس کو جواب نہ دو، اس کے جواب دینے سے خاموش رہنا یہ بہتر ہے. اب اس میں کس طریقے سے مقدم کیا؟ پہلے ذرا شعر کی تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں محل استشہاد کیا ہے. ناطق ینطق اس کا مطلب ہوتا ہے کلام کرنا. سفیہ، سفیہ یسفہ، باب اس کا سامی آتا ہے. سفیہ یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے،
اس کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف۔ اجابہ یجیب اجابتاً، باب اس کا افعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا۔ لا تجیب یہ نہیں کا صیغہ ہے، مطلب تم جواب نہ دو۔ اور خیر یہ اخیر تھا، اصل میں اسم تفضیل کا صیغہ ہے، بعد میں اس کے اندر اس طریقے سے کر کے اس کو خیر بنا دیا گیا۔ اجابت میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اجابہ یجیب اجابتاً باب افعال کا یہ مصدر ہے۔ سکوت اس کا مطلب ہوتا ہے خاموش ہونا۔ شعر کا مطلب کیا ہے؟ شعر کا مطلب یہ ہے کہ جب جاہل آدمی، بے وقوف آدمی کلام کرے تو اس کو اس کی بات کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جو ایمان والوں کی صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ بے وقوف آدمی جب ان کے ساتھ الجھتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ برابر کا بحث مباحثہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ درگزر کرتے ہیں، دفع شر کی بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا شعر کا مطلب۔ اب اصل میں اس میں تقدیم کیسے کی گئی اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں عبارت اس میں یہ ہے السکوت خیر من اجابتی۔ اگر ترجمہ دیکھیں گے نا، ترجمہ بھی یہی ہے کہ خاموشی ان کو جواب دینے سے بہتر ہے، لیکن یہاں پہ السکوت کو مؤخر کر دیا گیا اور خیر کو مقدم کر دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو جو شعر کا وزن ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو وزن شعری کی حفاظت کے لیے بھی بعض اوقات تقدیم و تاخیر کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سجا بندی کی حفاظت کے لیے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے شعر کے اندر ایک وزن ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی بعض اوقات ایک نثر کے اندر بھی ایک ہی وزن کے اوپر کلام آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو کلام ہوتا ہے وہ شعری کلام نہیں ہوتا ہے، تو اس کو سجا بندی کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اس کی حفاظت کے لیے بھی بعض اوقات تقدیم و تاخیر کی جاتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے بارے میں فرمائیں گے خذوہ، فرشتوں سے اس کو پکڑو۔ اب اس میں دیکھیں واو ساکن ہے اور آخر میں ہو ضمیر ہے۔ اس کے بعد اگلے لفظ میں بھی ایسے ہی ہے، واو ساکن ہے اور ہو ضمیر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو آگے ہے نا، یہاں پر اصل تو یہ ہے صلوہ الجحیم، اس کو جہنم میں داخل کر دو، لیکن اگر آپ یہاں پہ جہیم کو مؤخر کرتے ہیں، صلو کو مقدم کرتے ہیں، تو یہ جو وزن جو نثری کلام ہے اس کا جو وزن ہے یہ خراب ہوتا ہے، اس کی جو سجا بندی ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ تو سجا بندی کی حفاظت کے لیے الجحیم کو مقدم کیا اور صلوہ کو پھر مؤخر کر دیا، تاکہ جس طریقے سے یہاں پر واو ساکن پھر ہا ہے، واو ساکن اور ہا ہے، یہاں پر بھی واو ساکن اور ہا ہو جائے۔ اسی طریقے سے آگے بھی ایسی ہے فسلکوہ، اصل میں تو یہ تھا اسلکوہ فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، اس کو ایسی زنجیر میں جکڑ دو۔ لیکن اگر آپ یہاں پہ اس لکوہ کو مقدم کرتے ہیں اور اس کو مؤخر کرتے ہیں تو پھر یہاں پر بھی جو نثری کلام ہے اس کا وزن خراب ہوتا ہے۔ تو وزن کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کیا کیا گیا کہ اس کو مقدم کر کے آخر میں پھر اس طریقے سے فسلکوہ لے کر آگے، تاکہ جس طریقے سے ایک کلام کے اندر ترتیب اور روانگی چل رہی ہے وہ برقرار رہے، وہ خراب نہ ہو۔ تو یہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ وزن اور اسی طریقے سے سجا بندی کی حفاظت کے لیے بھی تقدیم و تاخیر کی جاتی ہے۔ آگے دیکھیں وَلَمْ يُذْكَرْ لِكُلٍّ مِّنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ دَوَاعٍ خَاصَّةٌ، یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب تقدیم و تاخیر کا یہ باب ہے، آپ نے تقدیم کے اسباب تو ذکر کر دیے، تاخیر کا آپ نے سبب ذکر ہی نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی رکن کسی لفظ کی تقدیم کا سبب بنے گا تو وہی والا سبب اس کلام کے دوسرے رکن کی تاخیر کا سبب بھی بنے گا، تو لہذا جو تاخیر کے جو اسباب ہیں اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ ذکر نہیں کیا گیا تقدیم و تاخیر کے تمام داعیوں کو خاص طور پر، کیوں؟ اس لیے کہ جب جملے کے دو رکن میں سے کوئی ایک رکن مقدم ہوگا تو دوسرا جو رکن ہے وہ آٹومیٹکلی مؤخر ہوگا، تو ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے، تو جب ایک کا ذکر کر دیا تو پھر دوسرے کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جو ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا ہے اور جو تیسرا باب ہے فی التقدیم و تاخیر یہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ چوتھا باب شروع کریں گے فی التعریف و تنکیر۔